السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرحوم احمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں دا تکڑی وٹا پوڈ کاسٹ۔ خواتین و حضرات، انسان کے زندہ رہنے کے لیے جہاں پہ آکسیجن اور دو وقت کی روٹی بہت ضروری ہوتی ہے، وہیں پہ ایک بہت بڑا کردار ادب کا بھی ہے۔ ادب بھی ایک معاشرے کے اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف ادبی شخصیت، محقق ہیں، شاعر ہیں، لکھتے ہیں، اس کے علاوہ ادب کے حوالے سے تحقیق پہ بھی بڑا ان کا ایک نام ہے، بڑا کام ہے ان کا۔ ان کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو فیت ہے، یہ تو اردو کا ایکسنٹ نہیں لگتا مجھے، آپ تو اردو کے محقق ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جی، کہ جو آپ نے حرکت کی ہے ابھی کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ درست اپنے بڑوں کے سامنے اس طرح کی ناگزیر قسم کی باتیں اور حرکتیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ درست فرمایا۔ قبلہ یہ فرمائیے کہ یہ جو تحقیق کا ایک مادہ آپ کے اندر ہے، یہ آپ نے اسے کب دریافت کیا؟ اور یہ جب اسے دریافت آپ نے کر لیا تو آپ کا پہلا قدم کیا تھا اس دراصل تحقیق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے؟ آپ اور اس حوالے سے آپ نے پھر کس طرح سے کسی سے رہنمائی لی؟ یا میرا سوال اب مکمل ہوا ہے حضور؟ جی برائے مہربانی۔ آپ تسلی بخش ہیں کہ آپ کا سوال مکمل ہو چکا ہے۔ جی میں بالکل آئی ایم پازیٹیو، آپ کیا ہے؟ مطلب میں اس بارے میں بالکل مثبت ہوں کہ میرا سوال مکمل ہو چکا ہے۔ میں سمجھا کوئی آپ کو بیماری لاحق ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آج کچھ میری طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن آپ کی یعنی کہ آپ کی جو طبیعت ہے اس میں سے کچھ ناساز تھی۔ جی تو آپ کی فرمائش پرزور پر مجھے آج آپ کو اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ ضروری اور بڑے ہی بیشتر قیمتی لمحات سے آپ کو نوازنا پڑا۔ درست سوال کی طرف آتے ہیں کہ مادہ کس طرح سے آپ نے اپنے اندر دریافت کیا؟ اصل میں یہ شوق تو بچپن سے تھا۔ مجھے سننے میں آیا تھا یہ بات کہ شوق بچپن سے تھا آپ کو ادب کی طرف مائل ہونے کا۔ اسے عملی پاجامہ کس طرح سے پہنا ہے؟ یہ بہت آسان تھا۔ عملی جامہ ہوتا ہے، پجامہ نہیں۔ تو مطلب آپ پاجامہ آپ نے نہیں پہنایا؟ دیکھیں یہ خاندانی تعلق پاجامہ ہے۔ آپ اردو کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو رکھیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری کم علمی کے لیے مجھے معاف فرمائیے۔ جی اس کے لیے تو آپ کے والدین کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کم علمی میں رکھا۔ جی اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے لیے آپ کو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، آپ کے آباء و اجداد بھی تھے مطلب؟ جی تھے بالکل۔ اچھا، ان تک آپ کو اپنی نظر دوڑانی پڑے گی۔ میں تھوڑا سا ذرا افسردہ ہو جاتا ہوں ان کا نام لیتے ہوئے، میں سمجھتا زبان ہوں۔ میری کپا جاتی ہے۔ اصل میں پردادا جان، دادا جان، پھر والد محترم، یہ سب تھے آپ کے مطلب؟ کچھ تھے، لوگوں کے بالکل تھے جناب۔ یہ اچھا، ہمارا تعلق اس شہر سے ہے۔ اس محلے سے آپ کا تعلق؟ جی اس شہر سے آپ کا تعلق؟ جی اس شہر سے تعلق ہے جہاں سے اردو نکلی اور جس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اردو یہاں کی لونڈیا ہے۔ فیصل آباد۔ دیکھیں آپ کی واقعی کم علمی کی وجہ سے میں آپ کو درگزر کر رہا ہوں۔ میرا تعلق اس شہر سے ہے، میرے پردادا جان کا تعلق اس شہر سے کہ اردو ہمارے گھر میں ایسے تھی جیسے کہ آپ کے گھر میں آم، پانی، چارپائی، بیڈ، کرسیاں، ٹیبل موجود ہوتی ہیں، جی اسی طرح ہمارے گھر میں اردو موجود رہتی تھی۔ بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ اردو کے جو کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے، بڑے بڑے مفکروں کے، بڑے بڑے دانشوروں کی سمجھ میں نہ آتے،
وہ کئی میل کا سفر طے کر کر میرے پردادا جان کے پاس آتے اور ان سے اس کا مطلب پوچھتے. پر دادا جان اس وقت گھر پہ ہوتے تھے یا ان کی غیر موجودگی میں وہ لوگ؟ دیکھیے ہمارا علمی مکتب تھا تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک کلپ دیکھا تھا ایک پنجابی فلم کا، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا نام فلاں ہے، تو کہتے نہیں یہ تو ہمارے ہمسائے کا. اچھا، آپ برائے کرم میرے جاہ جلال کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا. جی. تو اچھا، ہم سوال کی طرف اگر آپ تو انٹرویو کے دائرے میں رہیں تو میں عرض کروں. تو دور دور سے جب بادشاہ اور عمرا جی آتے تھے، تو یہ شہر وہ کہلاتا ہے کہ جس کے اندر بچہ بچہ اردو جانتا تھا، اردو کے ساتھ کھیلتے تھے، اور اردو ہماری وہاں کی مادری زبان تھی. مائدی جھگی کی بات کر رہے ہیں. میں بڑا خوش نصیب ہوتا اگر کوئی اردو کے روبرو اور جان جانی کوئی اس طرح کا شخص آتا جس کو اردو کے بارے میں علم ہوتا. او غالباً آپ لکھنؤ کی بات کر رہے ہیں، میں اب پہنچا ہوں. نہیں، جی. میں پشاور کی بات کر رہا ہوں. اردو نے پشاور سے جنم لیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو نہیں پتا تو نہیں پتا. جی. بہرحال ٹھیک، یقیناً آپ کی بات درست ہوگی، میری اس بارے میں تحقیق نہیں ہے. یقیناً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان ایک جگہ پرورش پاتی ہے اور پیدا دوسری جگہ ہوئی ہوتی ہے، پنپتی کہیں اور ہے. درست یہ آپ نے فرمایا. تو تحقیق کی طرف جب آپ ایک دفعہ گامزن ہو گئے تو یہ آپ کا شعر کا تخلیقی سفر کس عمر میں شروع ہوا؟ یہ بچپن سے تھا. دیکھیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو قدرتی طور پر آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو قدرتی طور پہ آپ کے اندر جی موجود تھیں؟ بالکل. ایک پہلا شعر جو میں نے اپنی زندگی میں کہا وہ 2 سال کی عمر میں کہا. عجیب واقعی. جی بالکل. اور اس ٹائم میرے والد گرامی اپنے صحن میں موجود تھے. جب انہوں نے میرا وہ شعر لکھا تو انہوں نے فوری طور پر ہماری ایک اردو کی کتاب ہے اس کے اندر اپنے دست مبارک سے بڑے ہی سنہری الفاظ کے اندر وہ شعر وہاں پہ انہوں نے لکھ دیا. یہ تو بڑی تاریخی بات ہے. یہ جی میں آپ کو اگر خواتین آپ حضرات، اجازت دیں، وہ شعر جو صرف 2 سال کی عمر میں کہا گیا اور ان کے والد گرامی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. ارشاد ارشاد. یہ ہماری ایک اردو کی کتاب ہے اس کے اندر وہ شعر موجود ہے. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. قبلہ یہ کتاب تو اردو کی معلوم نہیں ہوتی مجھے. دیکھیں ایک میرے دادا جان کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا تھا کہ نیور جج دا بک بائی دا کور بک دا جج. اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ جج ہیں، ہم ان کے چہرے پہ کبھی کتاب نہیں رکھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا نیور کور اے جج ود اے بک. بہرحال آپ شعر سنائیے. شعر میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا آج سے پہلے یہ شعر کبھی نہ کسی نے سنا نہ ہم نے کسی کو سنایا. اور صدیوں میں کوئی ایک ایسا خوش نصیب انسان جیسا کہ میں ہوں، یہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اور 2 سال کی عمر میں پہلا شعر کہنا. ارشاد. میں یہ بہت اپنے آپ کے اندر بہت اعزاز ہے. متجسس ہوں یہ سننے. تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ذرا ارشاد. عنایت. واہ، یہ آپ کا دھیما لہجہ بہت پسند ہے مجھے. واہ. عرض ہے کہ گگو گگا گی گی گلو گلو، گگو گگا گی گی گلو گلو، الو میں مینے دی تحتا. مصرع دوبارہ پڑھیے گا. جی، اس شعر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں کہا جا سکتا. میں کہہ نہیں پاؤں گا. اگلا مصرع کیا ہے جی؟ اگلا مصرع اس کا پیش خدمت ہے. ذرا حوصلہ افزائی کیجیے. واہ. عنایت. اگلا مصرع ہے کہ الی بی بی کو اٹے تھے تھے. یار میں بڑا حیران ہوں کہ 2 سال کی کم عمری میں بھی آپ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا چلے، یہ تو بچپن کی باتیں ہو گئی. بڑے ہونے کے بعد کچھ کلام لکھا ہو تو؟ جی بالکل. میرا ایک ایسا شعر ہے کہ جو
دنیا اس شاعرانہ جہاں کے اندر اس نے بڑی تقویت حاصل کی. ارے واہ. جی یہ ایک شعر ہے جو آپ کی نظر میں کرتا ہوں آپ کے سامعین کو بہت پسند آئے گا. یہ بہت تقویت والا ہے. ارشاد. اگر ایک بار ہما تن گوش، اگر ایک بار ہما تن گوش، اگر ایک بار ہما تن گوش ہو کے بغل گیر ہو جاؤ اے دودھ فروش. یہ شیر فروش ہوتا تو کچھ بہتر نہ ہو جاتا؟ اصل میں شیر فروش بچوں کے لیے مناسب رکھتا ہے. یہ ذرا بڑا دودھ، میرا مطلب ہے کہ بڑے میں سمجھ گیا. جی عرض کیا ہے کہ اگر ایک بار ہما تن گوش ہو کے بغل گیر ہو جاؤ اے دودھ فروش، تمام عمر اطاعت گزار رہوں گی اے شیر فروش. یہ تو وہ جب بھی کٹ کے جب پاوے ایک بار گزرا. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جو اردو کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس طرح، اور شعر و شاعری کو بھی جو ہے وہ کاپی کیا جاتا ہے. مطلب یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا. جی یہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا جس نے بھی کیا، لیکن ایسا بالکل نہیں. بالکل درست ہے. بس کچھ میں نے وقت اپنا جو گزارا تنہائی میں، اس کے اندر مجھے ایک شعر آیا کہ بس وہ میں آپ یاد ہوگا آپ کو، مرزا صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں. مرزا سودا کی بات کر رہے ہیں شاید آپ؟ نہیں، آپ نے صرف دیکھا ہوگا، ان کا نام نہیں سنا آپ نے. نہیں، میں نے جو بولے نا اس میں ساتھ مرزا بھی لگا ہوا. جی آپ مرزا صاحب کو یہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لگتا ہے. جی ہاں. جی تو عرض ہے کہ وہ شعر میں نے ایسے ہی اپنی روانی میں کہہ دیا. خوب فرمایا آپ نے، مشکور. عرض ہے کہ وہ میری محبت کو نہ سمجھا وہ کیسے آبروئے تشنگی میں. میری محبت کو وہ نہ سمجھا کیسے آبروئے تشنگی میں. اب سے گہرائی دیکھ رہے. جی گہرائی دیکھ رہے. آبروئے تشنگی میں. دل مطمئن ہوتا نہ اگر وہ ہوتے دل آبرو کے ساتھ. اچھا شعر اچھا ہے، لیکن میری کم علمی میں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن اچھا. جی یہ بہت اصل میں یہ بہت دور کا شعر ہے آپ کے. یہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ تازہ شعر بھی آپ نے لکھا ہوگا. جی بالکل. یہ اصل میں جب آپ کی آمد کا تذکرہ ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اسٹوڈیو میں، میں نے بھی آپ کے پاس حاضر ہونا تھا. تو یہ آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے آپ کی شان و شوکت میں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو شعر ہے یہ میری حیات کا کل مجموعہ ہے. آخری شعر مطلب کل مجموعہ آخری شعر کو نہیں کہتے؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب کہ یہ جو حاصل اور لا حاصل ہے اس عالم فنا میں، یہ اس کا نچوڑ جو ہے آپ کو تحفتاً میں پیش خدمت کر رہا ہوں. اور یہ شعر آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے سنا، نہ کبھی کسی نے لکھا، نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی کسی نے پڑھا. سنا دیجیے. اور آپ کے لیے اور آپ کے سامعین کے لیے یہ پیش خدمت ہے. جی ذرا حوصلہ افزائی کرو. واہ ارشاد. جی عنایت. عرض ہے کہ گلے آغا و سلیم. گلے آغا و سلیم. جی گلے آغا و سلیم و دانش ہارون و رفیق. دانش ہارون و رفیق. گلے آغا و سلیم و دانش ہارون و رفیق. واہ. گفتگوئے آرزوئے ارزو و ملائکہ و وکیے زی. یہ خیال کچھ سنا سا لگ رہا ہے. آپ ہوشیاریاں مت کیجیے میرے ساتھ. دراصل یہ شعر ایک ایسا ہے کہ جو کچھ ایسے مرکبات ہیں جن کو جوڑ کر تو میں نے آپ کے لیے. نہیں شعر تو بڑا خوب ہے. تو اچھا یہ آپ جو بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، آپ خان صاحب لوگ ہیں تو نہیں میں خان صاحب نہیں ہوں. یہ آپ کو میں ذرا یہاں پہ نہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے. جی بالکل وہ ہے. ہمارا تعلق آپ کو میں نے بتایا کہ اردو کے شہر پشاور سے ہے، تو وہاں پہ اردو کے ایک محلہ سے آپ کا تعلق ہے، یہ آپ بتا چکے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی خاندانی جو پوشاکیں ہوتی ہیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کا کیا راز ہے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں آپ صاحب نظر ہیں جی، تو آپ نے یہ توجہ دلوائی. پوشاک سے زیادہ توجہ میری آپ کی اس چادر پہ ہے، یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے. جی یہ اصل میں نا میری قمیض ہے. دراصل
آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اصل میں ایک تمیز کیا مطلب ہے یہ؟ آپ چادر کی جگہ نہیں یہ میں نے قمیض ایسے میری بیگم نے مجھے آتے ہوئے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو اس کو ذرا ایک ٹانکا بھی لگوا. تو آپ کے ساتھ یہ وقوع کیا پیش آیا حضور؟ جی اچھا سوال ہے. یہ مین روڈ پر کچھ روز قبل میں آ رہا تھا تو کچھ اوباش نوجوان لونڈے لپاڑے جی میرے ساتھ دستوں گریباں ہوئے، زد و کوب ہوئے. تو بس اس حادثے کے اندر، اس حملے کے اندر میری قمیض کی کاچ پاٹ گئی. خواتین و حضرات، ادب کی اس سے زیادہ خدمت میں نے آج تک نہیں دیکھی. بہت مزہ آیا اس گفتگو کا. اس طرح کے انٹرویوز اوائڈ ہی کیجیے مستقبل میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شب بخیر. آپ کچھ کھا رہے ہیں؟ اچار رکھا ہوا ہے زبان کے لیے. آپ نے ایسے کیا تو مہمان آیا ہوں تو کچھ تو آپ تناول کے لیے. خدا حافظ.